ذی الحجہ کے وہ آخری دن، ہمارا کانٹیکٹ شہادت سے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ 18 ذی الحجہ سے ہی ہم اس معاملے کے اندر آ جاتے ہیں۔ 18 ذی الحجہ شہادت حضرت عثمان ذو النورین ہجری سن 35 کے اندر، وہیں سے ہمارا شہادتوں کا سلسلہ آپ سمجھے۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان ذو النورین، 26 ذی الحجہ ہجری سن 23 کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم کے اوپر حالت نماز، فجر کی نماز کے اندر آپ کے اوپر وار کیا گیا۔ ابو لولو فیروز نامی شخص نے آپ کے اوپر وار کیا، اور وار بہت شدید تھا، سخت ترین تھا حضرت عمر فاروق اعظم۔ تو ہمارا سلسلہ ذی الحجہ سے ہی شہادتوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر اسلام لائے تبھی سے اسلام ظاہر ہوا ہے۔ اسلام ظاہر ہی اس وقت ہوا ہے جب عمر ایمان لائے ہیں۔ عمر کے ایمان لانے سے اسلام کھل کر کے باہر آ گیا تھا۔ اسلام کو، مسلمانوں کو اب چھپنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عمر اسلام لے آئے تھے۔ اور یہ آپ نے جو نرنے لیا تھا، صرف 27 سے 30 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ نے یہ فیصلہ لے لیا تھا کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کے گندے طریقے پر نہیں رہنا ہے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک صاف ستھرے طریقے پر آ جانا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم 27 یا 30 سال کی عمر مبارک کے اندر ایمان لے آتے ہیں۔ سوچے وہ نوجوان جو 27 اور 30 سال کی ایج پار کر رہے ہوتے ہیں، خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی، اپنا اسلام ورود کام وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ عمر سارا کچھ چھوڑ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب کوئی عمر کا نام لے اور اس کے اندر خرافات پائے جائیں تو یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں، سمجھ میں آنے والی بات نہیں، یہ تو غلط ہے یار۔ آپ حضرت عمر پاک کا نام لیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ عمر کہا کسے جاتا ہے۔ جو عمر اپنے تمام تر کٹم قبیلے کے خلاف جا کر کے مذہب اسلام کو قبول کر رہا تھا، میں صرف اپنے خلاف نہیں جا سکتا، اپنے نفس کے خلاف نہیں جا سکتا، اپنے اندر کے شیطان سے میں لڑ نہیں سکتا، میں کیسا مسلمان اور کیسا اسلام والا ہو سکتا ہوں؟ سوچنا چاہیے۔ حضرت صہیب کیا کہتے ہیں؟ اسلام ظاہر ہی اس وقت ہوا جب سے عمر اسلام لائے ہیں۔ حضرت عمر اسلام لے آئے نا، تب تک مسلمان کہاں تھے؟ دار بنی ارقم کے اندر، ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر، ایک گھر کے اندر تمام مسلمان، تعداد زیادہ نہیں تھی، بہت تھوڑے مسلمان، 50 بھی پورے نہیں، اتنے سے مسلمان۔ اور حضرت عمر اسلام لائے، اسلام قبول کر لیا تو حضور سے کہتے ہیں، کیا حضور ہم حق پر نہیں؟ کہا ہے بالکل ہے۔ تو کہا پھر اس جگہ پر چھپنا کیسا؟ اگر ہم سچے ہیں، اگر ہم غلط نہیں، جھوٹے نہیں، تو پھر چھپ چھپ کر کے رہنا کیسا؟ چھپ چھپ کر کے اسلام کو رکھنا کیسا؟ چھپ چھپ کر کے عبادتوں کا کرنا کیسا؟ ہم جب سچے ہیں تو کعبہ بھی سچا ہے، اور سچے لوگوں کی جگہ ہی کعبہ ہے۔ آؤ کعبہ میں جاتے ہیں اور وہاں پر ہم اپنی عبادتیں کریں۔ وہ نقشہ بڑا پیارا تھا جب وہ چند نفوس قدسیہ پاک ذاتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ کہا چلو چلتے ہیں کعبے کی طرف۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب ایمان لائے تھے تو مسلمانوں کے اندر جوش ایسا بڑھ گیا تھا، اتنا بڑھ گیا تھا کہ دار بنی ارقم کے اندر موجود مسلمانوں نے ایسا زور سے نعرہ لگایا تھا کہ پورے مکہ میں آواز گونج گئی تھی کہ آج عمر اسلام لایا ہے۔ عمر مطلب ایک پاورفل بندہ، بڑا شکتیشالی بندہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے حضور سے کہتے ہیں چلیں حضور، چلتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کا شہر حضرت امیر حمزہ، دوسری طرف اللہ کا دوسرا شہر حضرت عمر فاروق اعظم، دو صفوں میں مسلمان ہو کر کے کعبے کی طرف جاتے ہیں،
اور باقاعدہ کعبے کے اندر جا کر کے جیسا انہوں نے چاہا ایسا عبادت کیا. ان گنڈوں سے ایک سے بھی بند نہ پڑا کہ عمر کو روک لے، حمزہ کو روک لے، کسی مسلمان کو روک لے، کیونکہ اب عمر اسلام لے آئے تھے. خود حضرت عمر کا کہنا ہے، میں گیا ابو جہل کے دروازے پر گیا، کہا کون؟ کہا میں عمر. کہا کیا ہوا؟ کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو اس نے دروازہ بند کیا، کھولا نہیں. کہا باہر نکل، عمر مسلمان ہو گیا. کھولا نہیں، ڈر گیا. اسی طرح وہ بڑے بڑے نامور گنڈے جو مسلمانوں کو پریشان کرتے، موب لنچنگ کرتے تھے، ان ساروں کے گھر عمر جاتے. کہا کون؟ کہا عمر. باہر نکل، عمر مسلمان ہو چکا ہے. کوئی کسی کے اندر ہمت نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ روب، وہ دبدبا، وہ طاقت دی تھی کہ عمر کے خوف سے بڑے بڑے کانپ جاتے تھے. بلکہ روایت میں یوں آیا ہے، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمر وہ انسان ہے کہ جس سے انسانوں کے شیطان بھی ڈرتے ہیں اور جنوں کے شیطان بھی ڈر جاتے ہیں. جب عمر نکلتا ہے تو وہ شیطان جو انسانوں میں ہوتے ہیں راستہ بدل لیتے ہیں، اور وہ شیطان جو جنوں میں ہوتے ہیں وہ بھی اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. اب وہ شیطان جو عمر کا دشمن ہو وہ عمر کا ذکر تو نہیں کر پائے گا، عمر کی باتیں تو اس سے بیان نہیں ہو پائے گی. وہ تو عمر کے نام سے ہی کانپتا ہوگا کہ یار نام کس کا لے لیا، یہ نام رہنے دیں، آپ یہ نام نہ لیں، اسے تکلیف ہوگی. پر جو سچے ہیں، جو حق پرست ہیں، جو سچائیوں کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ ان بزرگوں کے نام بابرکت سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، وسیلے حاصل کرتے ہیں، انہی ناموں کے صدقے جیا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کیسی عظیم شخصیت تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی. آپ فرماتے ہیں حضرت عمر کا ہجرت کرنا خدا کی طرف سے مدد تھی، نصرت الہی تھی. اور آپ کا حکومت کرنا، مسلمانوں کا خلیفہ بننا، امیر بننا، یہ خدا کی طرف سے رحمت تھی. یہی عمر ہے جس کے آنے کی وجہ سے ہم میں ہمت آئی، جوش آیا، جذبہ آیا، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے اسلام کو پھر ظاہر کرنا شروع کرتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات بابرکت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے کمالات رکھے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے جب ہجرت فرمائی نا، تو اس وقت حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو جھوٹے مولائی ہیں وہ سنے محبت علی کی کس کے ساتھ ہے، حضرت علی کیسا پیار کرتے ہیں حضرت عمر سے وہ سنے. حضرت علی فرماتے ہیں عمر نے جو ہجرت فرمائی ایسی کسی نے ہجرت نہیں کی. حضرت عمر نے جب ارادہ فرمایا ہجرت کرنے کا، حرم کعبہ کے اندر آئے، نماز پڑھی، آپ نے باقاعدہ عبادت کری. عبادت کرنے کے بعد وہاں پر تو لوگ جمع ہوتے تھے، ہر فیمس جگہ کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، تو کعبہ بہت زیادہ فیمس، اور وہاں پر لوگوں کا ہجوم رہا کرتا تھا. اور خاص کر کے یہ بڑے بڑے سردار یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ انہیں وہیں سے ساری چیزیں رپورٹنگ، سارے خبر، ساری گپ شپ وہیں پر وہ کرنا چاہتے ہیں، وہیں پر ہوا کرتے. حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز ادا کی اور کہا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے. بڑی دھمکی، بڑے سخت شبد. کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ آئے اور عمر کا راستہ روکے. حضرت عمر فاروق اعظم مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک طرف ڈھال آپ نے لٹکائی ہوئی ہے، ترکش تیر سے نکال دیے ہیں، اور ان بدماشوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، پر کسی کے اندر ہمت نہیں کہ عمر کا راستہ روک لے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس شان سے آپ نے ہجرت فرمائی، اور آپ ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ کی طرف چلے جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان بابرکت کے اندر رب عز و جل نے ایک الگ طریقے کا کمال عطا فرمایا.
کئی ساری قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق اعظم نے سوچا ہو، بولا ہو، اور سیم وہی آیت آ گئی ہو، سیم وہی جو ورڈ حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان بابرکت سے نکلے، بس ایسے ہی قرآن کے اندر آ گئے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں، ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا، عمر، تمہارے نبی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جسے جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ ہے نا ہمارا بڑا دشمن ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا، پہلا پارہ آپ کھولیں گے، اس کے اندر اس آیت پاک کو آپ پڑھیں گے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو دشمن ہو خدا کا، جو دشمن ہو فرشتوں کا، جو دشمن ہو رسول خدا کا، جو دشمن ہو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کا، تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ سیم وہی شبد جو حضرت عمر کی زبان بابرکت سے نکلے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رکھے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم کو رب نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، اور یقیناً حضرت عمر فاروق اعظم ایسے تھے۔ اگر کوئی عقل کا اندھا اس 27 سال کے عمر سے پہلے کا عمر یاد کرے، 27 سال سے پہلے کا عمر یاد کرے، یعنی 26 سال کا عمر اگر وہ یاد کرے، تو معاذ اللہ عقل کے اندھے کو اچھائیاں سمجھ نہیں آئے گی، وہ تو وہی باتیں کرے گا جو حضرت عمر کی اور ہوا کرتی تھی۔ یقیناً عمر بہادر تھے، مقابلہ کرتے تھے، تو کئی ساروں کے ساتھ آپ کے معاملات بنے ہوں گے، آپ لڑائیوں میں جایا کرتے تھے، معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن ان باتوں کو اسلام کے بعد یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کے بعد وہ ساری باتیں مٹ جاتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد انسان پاک صاف ستھرا مرد ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی پھر الزام نہیں، اللہ کی طرف سے اسے ساری صفائیاں مل جاتی ہے، طہارتیں مل جاتی ہے۔ اب تمہیں وہ بات یاد کرنی پڑے گی جو حضرت عمر فاروق اعظم کی 27 سالہ زندگی کے بعد کی ہے، جو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ معاملات فرمائے ہیں وہ یاد کرنے ہوں گے۔ کیا معاملات فرمائے تھے حضرت عمر فاروق اعظم نے؟ مولا مشکل کشا سے سن لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی سے کہا، جب جنگ فارس کی طرف ہو رہی تھی، یعنی عرب سے باہر فارس میں ہو رہی تھی، حضرت عمر نے کہا، علی میں چاہتا ہوں میں خود جنگ میں آ جاؤں، میں خود چلوں، میں خود لڑوں۔ تو حضرت علی نے کہا، عمر، موتی جب لڑی میں پیروئے رہتے ہیں تو سارے سلامت رہتے ہیں، جب لڑی سے موتی نکل جاتے ہیں بکھر جاتے ہیں۔ تم ایک لڑی ہو جس سے سارے موتی جڑے ہوئے ہیں، سارے موتی یعنی سارے مسلمان جڑے ہوئے ہیں۔ یہ لڑی اگر نکل گئی موتی بکھر جائیں گے، مسلمان بکھر جائیں گے۔ ان ساروں کو پتا ہے، فارس والے سارے جانتے ہیں، اسلام جن کے اندر نہیں ہے وہ سارے جانتے ہیں کہ ان کا مین ہیڈ جو سب سے زیادہ پاور والا ہے وہ عمر ہے۔ جب آپ میدان میں آ جائیں گے تو وہ بڑھ چڑھ کر کے حملہ کریں گے تاکہ مین جڑ کو ختم کر دیا جائے، اور اگر عمر آپ چلے گئے تو پھر معاملے بکھر جائیں گے، مسلمان بکھر جائیں گے۔ تمہارا مرکز پر رہنا، تمہارا یہاں پر رہنا، مدینہ کے اندر رہنا اور ہماری حفاظتیں کرتے رہنا، مددیں کرتے رہنا، یہ بہتر ہے۔ عمر تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا عظیم ہے عمر، مولا علی کہتے ہیں بہت عظیم ہے، بہت اونچے رتبے والے ہیں عمر۔ عمر کی شان اتنی عظیم ہے کہ اسے بچنا چاہیے، بچایا جانا چاہیے۔
جو ناپاک حضرت عمر فاروق اعظم سے دشمنی کرتے ہیں اور معاذ اللہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام بابرکت کا پردہ لے کر کے کرتے ہیں، ان بد زبانوں کو سوچنا چاہیے ان صحابہ اکرام کے اندر کوئی آپس میں دشمنی ذرا بھی نہیں تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑا انتہائی درجے کا پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا روب دبدبا تو تھا، لیکن نارمل ریگولر زندگی کے اندر کبھی آپ ایسے نہیں تھے کہ لوگ ڈر جائیں، بالکل بھی نہیں۔ جیسے نام سن کر ہی لگتا ہے نا، ڈر کس کو لگے؟ جو شیطان ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو۔ باقی جو نارمل انسان تھے حضرت عمر فاروق اعظم سے یوں ملا کرتے تھے۔ قیصر بادشاہ جو بہت بڑا اور پاور والا بادشاہ تھا، عالیشان طریقے سے عالیشان محلوں کے اندر وہ رہا کرتا تھا۔ قیصر نے ایک مرتبہ سوچا کہ دیکھا جائے کہ یار عمر 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 نام سنتے ہیں، بڑا ہارڈ انسان ہے، سنتے ہیں جہاں جاتا ہے وہاں فتح کرتا ہے، اس کا لشکر کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو لاؤ دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا، ایک ٹپالی کو بھیجا، جاؤ دیکھو تو کیا ہے۔ وہ آیا مدینہ کے اندر، اس کی نظر اونچی تھی، وہ دیکھ رہا تھا محل کہاں پر ہے، شاہی محل کہاں پر ہے، اتنے دیشوں کو فتح کرنے والا بادشاہ رہتا کہاں ہے۔ مسلمانوں سے پوچھتا ہے تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، ہمارے اندر کوئی بادشاہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی بادشاہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہاں ہمارا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہماری جواب ہمارے اوپر ایک انسان رکھا جاتا ہے، پر بادشاہ کوئی نہیں ہوا کرتا۔ کہا پھر تمہارا امیر کہاں ہے؟ کہا وہ بس ہوں گے، شہر کے معاملات دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں تلاش کریں۔ وہ تلاش کرتا کرتا مدینے سے باہر گیا، دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود ہیں، اور ایک شخص زمین سخت دھوپ کے اندر ریت کے اوپر درخت کے سائے کے اندر سویا ہوا ہے۔ کہا تمہارا امیر کون؟ کہا یہی ہے ہمارے امیر۔ وہ جب دیکھتا ہے نا حضرت عمر بالکل سمپل انداز، کوئی نگہبان نہیں، کوئی چپراسی نہیں، کوئی دھیان رکھنے والا نہیں، عمر بالکل بے خوف زمین کے اوپر آرام فرما رہے ہیں، آ کر کے کہتا ہے خدا کی قسم عمر تم عدل والے ہو، تم انصاف والے ہو، تم انصاف پسند لوگ ہو، تم لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں، لوگوں کو ستانے والے نہیں، پریشان کرنے والے نہیں، تمہارے پاس آنے والے خوش ہو کر کے جاتے ہیں، ناراض ہونے والے نہیں۔ عمر تمہارا بے خوف سونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم سے کوئی ناراض نہیں، تمہارا کوئی دشمن نہیں، سارے تمہارے دوست ہیں۔ ہمارے بادشاہوں کو نگہبان رکھنے پڑتے ہیں، ہمارے بادشاہوں کو محافظ رکھنے پڑتے ہیں، ہمارے بادشاہوں کو دربان رکھنے پڑتے ہیں، ہمارے بادشاہوں کے آگے پیچھے لوگ ان کی سیفٹی کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس انصاف نہیں، وہ لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، حیران کرتے ہیں، دکھوں میں ڈالتے ہیں، مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ عمر تم ایسے نہیں ہو تو تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ عمر خدا کی قسم آج اگر میں قاصد نہ ہوتا تو میں مسلمان بن جاتا، عمر میں سارے پیغامات پہنچانے کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا۔ آج بھی یہی ہے، طریقہ تو یہی ہے۔ سیفٹی پروٹیکشن کس کو چاہیے؟ جس کو دشمن کا خطرہ ہو۔ دشمن کیسے بنتا ہے؟ دشمن کیسے بنتا ہے؟ اگر آپ نے کسی کا کوئی بگاڑا، کچھ برا کہا کیا ہو تو دشمن بنتا ہے۔ اس لیے آپ کو سیفٹی چاہیے، آگے چلنے والا، پیچھے چلنے والا، دائیں چلنے والا، بائیں چلنے والا، ہر چیز میں چاہیے۔ بلکہ بہت زیادہ جب دشمن بن جائے تو ایک ایک چیز کے اندر آپ کو سیفٹی چاہیے۔ پانی پینے سے پہلے لیبارٹری کراؤ، کھانا کھانے سے پہلے لیبارٹری کراؤ، کہیں جانے سے پہلے چیک اپ کراؤ، جانے سے پہلے جگہ کو چیک کراؤ۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں دشمن کہاں سے آ جائے، کیونکہ ہر جگہ ہم نے دشمن ہی رکھے ہیں، کانٹے ہی بوئے ہیں تو کانٹے لگ ہی جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو
تو پھر کوئی خوف نہیں، بے خوف ہو جاتا ہے۔ طریقہ حضرت عمر کا لیں، سیکھیں ان سے۔ ارے حضرت عمر کیا ہے؟ ہمارے نبی کے ہر چاہنے ماننے والے ہر صحابی کا طریقہ ایسا ہی تھا۔ نہ ابو بکر کو سیفٹی پروٹیکشن کی ضرورت ہے، نہ عمر کو ضرورت ہے، نہ عثمان کو ضرورت ہے، نہ مولا مشکل کشا حیدر کرار کو ضرورت ہے، نہ امام حسن کو ہے، نہ امام حسین کو ہے۔ کسی بھی صحابی رسول کو کوئی سیفٹی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے برا کسی کا کرا ہی نہیں۔ ان میں سے ہر کسی کا بھلا ہی سوچا ہے، ہر برائی کو دور کرنے کا پریاس کیا ہے، اور ہر جگہ وہ اپنے چاہنے ماننے والوں کے درمیان، اور جو ان سے دور رہا کرتے نہیں چاہنے ماننے والے تھے، پھر بھی ان کی مدد کرنے کا وہ ذہن رکھا کرتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی ایک بہت بڑی خوبی آپ کو بتاؤں۔ صحابی رسول تو ہیں ہی صحیح، خلیفۃ المسلمین تو ہیں ہی صحیح، لیکن حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ اور حضرت ماں فاطمہ زہرا کے داماد یعنی جمائی بھی ہیں۔ لڑکی کوئی کب دیتا ہے کسی کو؟ ایسا انسان جو آپ کے یہاں چوری کرے، ڈاکہ زنی کرے، آپ کی چیزوں کو لے جائے، اس کو کوئی لڑکی دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ تو بھئی یہ لٹیرے کو کیسا دینا؟ لٹیروں سے ہمارے بچی کی شادی تھوڑی ہو سکتی ہے۔ مولا مشکل کشا نے اپنی وہ بیٹی جو حضرت ماں فاطمہ زہرا کے شکم پاک بطن سے تھی، حضرت ام کلثوم سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کروایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو مہر کے طور پر 40,000 درہم دیے تھے۔ گنی لے جو 40,000 એટલે શું થાય؟ આપણે શું કરી ખબર છે? ઓછામાં ઓછી રકમ। बहुत गलत है, बहुत गलत है। 5,000 અત્યાર સુધી તો હાલતા હતા, 5-6। હવે થોડુંક ચાંદીના ભાવ વધ્યા એટલે સારું થયું, એટલે 10-11 ગયું। એટલું જ છે ને, 10-11 10-11। આ શું છે ખબર હે? 10-11 એટલે હાવ ઓછું, હાવ ઓછું, ઓછામાં ઓછી જે શરીયતે કીધું ને કે ઓછામાં ઓછી રકમ એટલે કે 33-34 ગ્રામ ચાંદી, 33 અથવા 34 ગ્રામ ચાંદી, આ ઓછામાં ઓછી છે। અને બધાય ઓછામાં ઓછા જ જાય। ગરીબ છે એ પણ ઓછામાં ઓછો, અમીર છે એ પણ ઓછામાં ઓછા, કરોડપતિ હોય તો પણ ઓછામાં ઓછા। અરે કોક તો આગળ હાલો, ઓછામાં ઓછું જ નહીં હાલે, થોડુંક આગળ વધો। સારું વિચારશો તો સારું મળશે, બરકત મળશે। ઓછામાં ઓછું વિચારશો તો પછી નીચામાં નીચું જ રહેશે। સમજાય છે? તો આવું ન હોવું જોઈએ। કિતને મહર दिए थे? 40,000 दिरहम। हिसाब लगाना, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि ऐसा भी हुआ करता है। ये हजरत उमर फारूक आजम का रिश्ता हजरत मौला मुश्किल कुशा से क्यों जुड़ा? उमर कहते हैं, हुजूर पाक ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो लोग होंगे जो मेरे रिश्ते के एतबार से ज्यादा करीब होंगे। तो उमर कहते हैं, मैं चाहता ये हूं کہ میرا رشتہ حضور پاک سے جڑ جائے، اور جڑنے کا طریقہ یہ ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی عمر علی تمہارے پاس ہے، تمہاری بیٹی ہے، ان سے میرا نکاح ہو جائے گا، میرا حضور پاک سے رشتہ جڑ جائے گا۔ یہ طریقہ تھا، یہ سسٹم تھا، اور یہ اچھے لوگوں کی اچھی سوچ تھی، وہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے۔ آج وہ سوچیں نہیں ہیں، سوچوں کے اندر بہت غلط، بہت خرابیاں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خطبہ دیتے وقت حضرت عمر کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ ذرا سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے شہروں میں برکت عطا کرے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا، بیماریوں کا علاج کر دیا، سنتوں کو قائم کر دیا، فتنے کو ختم کر دیا، دنیا سے پاک صاف لباس کم عیب والے ہو کر کے رخصت ہوئے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں، حضرت علی تعریف کر رہے ہیں، حضرت علی حضرت عمر کی منقبت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شہروں میں برکت دے، ان کے کاموں میں برکت دے، انہوں نے تمام تر اچھے کام کیے ہیں، خلافت کی ہے، لیکن خلافت کی کوئی برائی
آپ کے اندر نہیں تھی، ساری اچھائیاں موجود تھی، برائیوں سے پاک اور صاف ہو کر کے وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ حضرت علی، حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کہنا ہے۔ جب آپ کے پاس فریاد آئی کہ لوگ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں نازیبا شبد کہتے ہیں، غلط شبد بولتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ابوبکر و عمر نے علی کا حصہ لے لیا ہے، علی کے حقوق لے لیے ہیں، ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حقوق لے لیے ہیں۔ جب ایسی باتیں آپ نے سنی تو آپ منبر پر بیٹھ گئے، اور منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ حضرت علی تقریر بہت اچھی کرتے تھے۔ آپ نے منبر پر آ کر کے کہا، ان دونوں سے یعنی ابو بکر و عمر سے محبت وہی کرے گا جو خود فضیلت والا ہوگا، جو فضیلت والا نہیں ہوگا وہ فضیلت والے کی، جو عزت والا نہیں ہوگا وہ عزت والے کی قدر نہیں کر سکتا، اور ان سے دشمنی بغض وہی رکھے گا جو بدبخت ہوگا اور دین سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ جھوٹے مولائی، حضرت مولا کائنات سے جھوٹی محبت کرنے والے معاذ اللہ رب العالمین حضرت علی کا نام لے کر کے ان اصحاب کے بارے میں بڑی بری بری باتیں کرتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کون کہہ رہا ہے اور کیسی تعلیم تھی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کی۔ حضرت مولا مشکل کشا کی تعلیمات میں ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر کو گالی دی جائے، عمر کو گالی دی جائے یا کسی صحابی رسول کو گالی دی جائے، بلکہ ان کی تعلیم یہ تھی کہ ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت رکھی جائے، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت اچھے ساتھی، مسلمانوں کے بہت اچھے سردار، اسلام کے بڑے اچھے حمایتی تھے، اور ان سے تعلق اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شانہ مبارک کے اوپر ایک چادر رہا کرتی تھی، زیادہ تر ایک چادر آپ پہنا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا، علی یہ چادر آپ زیادہ استعمال آپ کیوں کرتے ہیں؟ چادر کوئی اور بھی لے سکتے ہیں، صرف ایک ٹائپ کی، ایک کلر کی اکثر آپ کے جسم مبارک کے ساتھ یہ کیوں لگی رہتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، یہ میرے کلوز فرینڈ، سب سے گہرے دوست، میرے خلیل عمر نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ چادر عمر نے پہنائی تھی، عمر نے دی تھی، اور عمر وہ انسان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بڑا خلوص کا معاملہ رکھتا تھا، وہ ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھتا تھا۔ یہ عمر کی یاد ہے، اس لیے میں اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتا ہوں۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبتیں ہیں اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ اتنا بڑا پیار شاید آپ کہیں دیکھیں، کہیں آپ کو ملا کرے۔ یقیناً حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور تمام صحابہ کو ایک دوسرے سے بڑا پیار تھا۔ جب ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر وار کیا، حملہ کیا، سخت زخمی حالت کے اندر آپ تھے، ایسے ٹائم کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے۔ حضرت عمر رونے لگے۔ کہا، عمر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، علی بات یہ ہے کہ موت کا پروانہ آ چکا ہے، موت بہت قریب آ چکی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہے یا جہنم میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر، جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ صاف ستھرے پاک پاکیزہ رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا جہنم میں۔ وہ لوگ سوچیں جو لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، خرافات کرتے کرواتے ہیں، بدعتیں کرتے کرواتے ہیں، غلط کاموں کے اندر لوگوں کو لے جاتے ہیں، خود چلے جاتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین جنتوں کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں۔ وہ سوچیں، عمر کہہ رہا ہے، علی مجھے ڈر ہے، پتہ نہیں میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جہنم یا جنت کے اندر۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ کو جنت کی خوشخبری ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا
ابو بکر و عمر جنت والوں کے سردار ہیں. عمر آپ خوش ہو جائیں، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات میں نے حضور پاک سے ایک بار نہیں بار بار سنی ہے، بہت بار سنی ہے. یہ میرے حضور نے فرمایا ہے. کیا محبتیں اور کیا آپسی تعلقات تھے. اگر ذرا برابر بھی ان کے اندر دشمنی ہوتی تو پھر معاملے یہ نہیں ہوتے. اگر ان کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی جس سے ایک دوسرے کو تکلیف ہو جاتی تو وہ اس طرح کی محبتوں کے نذرانے نہ پیش کرتے، بلکہ وہ کچھ اور ہی ہوا کرتے. انہوں نے آپسی محبت اور تعلقات سنبھال کر کے رکھے. بلکہ امام باقر کی آخری بات، امام باقر فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد اور بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے، یعنی تمام نے اس بات کو کہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے حق میں وہ بات کہو جو اچھی سے اچھی ہو. امام باقر کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کہہ رہے ہو ہمارا سب کا یہی کہنا ہے، اہل بیت اطہار کا تمام کا یہی کہنا ہے کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں کوئی نیچا جملہ نہیں، اونچے سے اونچا جملہ کہنا ہے، اچھی سے اچھی بات کہنی ہے. اب جو ان کے طریقے پر نہ ہو تو پھر وہ ان کا بھی نہ ہو، جو ان کا ہوگا وہ ان کے کہنے پر چلے گا. باپ کا فرما بردار بیٹا تو وہی ہوتا ہے جو باپ کے کہنے پر چلے. باپ کی نہ مانے وہ باپ کا پھر مانا بھی نہیں جاتا. وہ لاکھ کوششیں کرے ان سے تعلق جوڑنے کا پر جڑ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ ان کی تعلیمات کے اوپر نہیں.